بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ہم نے ابھی طا کے بارے میں پڑھا۔ طا اینڈ ظا یہ دونوں آپس میں بھائی ہیں، ٹھیک ہے۔ طا چھوٹا بھائی ہے، ظا بڑا بھائی ہے، لیکن ان کی شکل سیم ہے، جیسے سین اور شین کی شکل سیم ہے، صاد غاد کی شکل سیم ہے، جیم ہے خا کی سیم ہے، با تا ثا کی سیم ہے، دال زال را زا، ان میں ہم نے دو دو شیپ بتائے تھے، اور اردو والے دونوں شیپ کی شکل سیم ہے، عربی والے دونوں کی شکل سیم ہے۔ را اردو والی ہو یا عربی والی ہو تو ان کی بھی شکلز آپس میں کیا ہیں، سیم ہے۔ را زا اردو والے سیم، را زا عربک والے شیپ، لیکن چونکہ طا کے بارے میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا کہ یہ سیم شیپ آئے گی، آگے اس کی کٹنگ وٹنگ بالکل بھی نہیں ہے۔ اب نیکسٹ لیٹر ہے وا۔ جی بیٹا پڑھو وا، بچہ پڑھے گا وا، یا وہ ہونٹ گول نہیں کرے گا زا۔ اس کو ہم سمجھانے کے لیے اسی ہی طرز کا حروف الاسفہ میں سے کسی ایک لیٹر کا ہم یہاں پہ سہارا لیں گے، وہ ہے زال۔ ہم اس زال لیٹر کا سہارا لیں گے اور بالکل آسان طریقے سے ہم اس بچے کو یہ زا پڑھا سکتے ہیں۔ ہم نے یہاں پہ لکھا زال، یہ وہی پچھلی بات دوبارہ دہرائی جا رہی ہے جو کہ غاد کو سمجھانے کے لیے میں نے کی تھی، وہی بات یہاں پہ دوبارہ آ رہی ہے، لیکن اس میں ہم نے ایک ٹپ بولی تھی کہ جب آپ نے ہونٹ گول کر لیے تو آپ نے وہ پیچھے کی طرف آنا ہے، یعنی کہ اس کا مخرج وہ نہیں ہے جہاں سے زال نکلتا ہے۔ تو یہاں پہ آپ نے لکھا جی زال، زیڈ ڈبل اے زال۔ ہم نے یہاں پر بات کی تھی کہ زیڈ کا وسلنگ شو نہیں کرنی، اور ود آؤٹ وسلنگ جب پڑھیں گے تو زال بن جائے گا، پھر ہم نے کہا گڈ جاب۔ اب ہم نے کرنا کیا ہے کہ اسی طرح لکھنا ہے اور ہم نے اس کو بولنا ہے کہ آپ اپنے ہونٹوں کو گول کر کے پڑھیں۔ وہ پڑھے گا زال، تو ایک ہی جگہ یہاں پہ یو آ جائے گا، وہ بن جائے گا زال، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے ہم یہاں پہ کہیں گے ویری گڈ، آپ نے وہ ہونٹ گول کر کے ٹھیک پڑھا ہے۔ اب اسی ایل کی جگہ پر ہم کیا لگا دیں گے، ڈی لگا دیں گے، نہیں سوری ڈی نہیں، یہ ایل غائب کر دیں گے، ایل غائب کر دیں گے تو کیا بن جائے گا، زا۔ گڈ جاب، آپ تو بہت جینیس ہو، پھر بولو زا۔ اچھا جی، یہ ہے، یہ کیا ہے لیٹر، زال۔ ایل کے علاوہ پڑھو زا، ہونٹ گول کرو زو، گڈ جاب۔ اسی طریقے سے ہم ایک اور ایگزامپل کا یہاں پہ سہارا لے سکتے ہیں زا کا۔ یہاں پہ ہم لکھیں گے زیڈ ڈبل اے زا، گڈ جاب۔ بیٹا یہ جو زا کا زی ہے، اس میں سے وسلنگ آپ نہ سکپ کر دیں، اس میں سے وسلنگ کو آپ غائب کر دیں۔ جب وہ وسلنگ کو غائب کرے گا بن جائے گا زا زا زا، گڈ جاب۔ بیٹا جسٹ ہونٹوں کو گول کریں، کریں گول، زو زو زو، گڈ جاب۔ آپ تو بہت جینیس ہیں، بہت زیادہ جینیس ہیں۔ تو یہاں پہ آپ بار بار رٹا لگوائیں، جی بیٹا یہ کیا ہے، دال، یہ کیا ہے، زا، بغیر وسلنگ کے زا، ہونٹ کول کریں زو زو زو۔ اب دیکھیں زو کو سمجھانے کے لیے میں نے زال کی مثال کوشش کی، پھر میں نے زا کی مثال سے سمجھانے کی کوشش کی، تو ان دونوں لیٹرز کی بھی بات ہو گئی، ان کے مخرج کے بارے میں بھی بات ہو گئی۔ اب آپ آ جائیں اس میں تھوڑا سا کیمرہ آن کر کے تھوڑا سا اس کو ویو چینج کروائیں تاکہ وہ بور نہ ہو جائے۔ جب آپ یہ سمجھائیں گے، ایسے لکھ کے سمجھائیں گے، تو اس وقت تک تقریباً 7-8 منٹ تقریباً گزر چکے ہوں گے، تو اب اس کا ویو چینج کرنے کا ٹائم ہے۔ بیٹا زال کہاں سے نکلتی ہے؟ جب آپ اس سے پوچھیں گے زال کہاں سے نکلتی ہے، وہ کہے گا جی ٹپ آف دا ٹنگ، زبان کی نوک، اور ثنایا علیا کا سرا، یعنی کہ ریبٹیت کا سرا، اوپر والے دانت کو ٹچ ہونے کے قریب قریب، یا ٹچ ہوتی بھی یا نہیں بھی ہوتی۔ زال، فا، زال،
بعض کی ٹپ آف دا ٹنگ ثنایا اولیہ یعنی کہ ریبٹ ٹیتھ کی کنارے کو ٹچ ہوتی ہے اور بعض کی ٹچ نہیں ہوتی. گڈ جا. تو بیٹا سا کا میں نے آپ کو کیا بتایا تھا کہ سا کہاں سے نکلتی ہے. پھر وہ یہی کہے گا کہ ٹپ آف دا ٹنگ اور ریبٹ ٹیتھ کے سیرا. تو بیٹا یہ را کہاں سے نکلتی ہے. را وہ کہے گا جی یہ بھی سیم جگہ سے نکلتی ہے. یا پھر آپ اس کو بتا دیں گے کہ بیٹا یہ بھی را بھی سیم جگہ سے ہی نکلتی ہے جہاں سے آپ سا کو نکالنے کی کوشش کر رہی ہیں اور جہاں سے آپ زال کو نکالنے کی کوشش کر رہی ہیں. ٹھیک ہے. اور اسی طریقے سے اسی جگہ سے یہ را نکلتا ہے. یہ بات آپ اس کو یہاں پہ سمجھا دیں گے اور اس کو بات یہ بآسانی سمجھ آ جائے گی آسانی سے. تو اتنی بات تھی یہاں پہ. اور اس کے بعد پھر آپ یہاں پہ ایک بات اور کریں کہ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ الف کے بارے میں. الف قرآن مجید میں کسی سنٹنس کے شروع میں آ جائے، کس سنٹنس کے درمیان میں آ جائے، کس سنٹنس کے آخر میں آ جائے تو الف سیم شیپ میں لکھا جائے گا. اسی طریقے سے میں نے سیکنڈ شیپ آپ کو تو کی بتائی تھی کہ کسی سنٹنس کے شروع میں آ جائے، درمیان میں آ جائے، آخر میں آ جائے تو کمپلیٹ شیپ پہ لکھا جائے گا. اور اسی طریقے سے میں نے اب آپ کو جو بتانے لگا زو ہے، اس کی جو ایگزامپل ہے وہ آپ قرآن مجید میں اس کو دکھا سکتے ہیں. جیسے کہ ہم نے ابھی کھولا ہوا تھا، اس میں ایک زو کی ایگزامپل تھی، جیسا کہ عظیم. یہ دیکھیں بیٹا یہ زو اسی طریقے سے سیم شیپ کے اندر لکھا گیا ہے جیسے کہ میں نے آپ کو پڑھایا ہے، جیسے یہاں پہ لکھا ہوا ہے. اسی طریقے سے پھر آپ اسے کہیں گے دیکھیں جی بیٹا یہ تو ہے، اس کے اوپر ڈاٹ لگا دیں گے تو یہ بن جائے گا زو. زو کا ڈاٹ مٹا دیں گے تو بن جائے گا تو. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے بیٹا یہ دیکھیں زو، یہ آپ کو زو نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے. یہ اگرچہ اوپر لکھا ہوا ہے ریبٹ ٹیتھ کی بیک سائڈ پہ، لیکن ایسا ہے نہیں، یہ یہاں سے نکلتا ہے. ٹپ آف دا ٹنگ اور ثنایا اولیہ ریبٹ ٹیتھ کا کنارہ جہاں پہ زال لکھا ہوا ہے یہاں سے یہ والا ورڈ نکلتا ہے. یہ بات ذہن میں رکھیں. اور اسی طریقے سے یہ جو تا ہے، دال ہے، تا ہے، یہ میں نے آپ کو بتا دی حروف نطعیہ یہ سیم جگہ سے نکلتے ہیں. یہ جگہ کم تھی اس لیے یہ ایسے لکھے گئے ہیں. سا، زال، زو، یہ اس طریقے سے آپ سمجھا سکتے ہیں. دوسری بات اب جو میں مین کرنے لگا ہوں، جو کہ میں نے غود میں کی تھی، وہی بات آپ نے یہاں پر دوبارہ دہرانی ہے. کیوں دہرانی ہے؟ تاکہ بچے کے پیرنٹس کو بھی پتہ چل جائے کہ اس کا ساؤنڈ کتنا ضروری ہے اور بچے کو بھی کچھ اندازہ ہو جائے. وہ یہ ہے کہ 4 لیٹرز ایسے ہیں جن کا ساؤنڈ تقریباً سیم ہے. ٹھیک ہے. ایک ہے زال. ساؤنڈ سے مراد یہ ہے کہ جب ان کے اوپر حرکت آئے گی، کیونکہ جب تک حرکت نہیں آتی تو اس میں حرف چینج ہو سکتا ہے. اور زیادہ پرابلم اس وقت ہوتی ہے جب اس کے اوپر زبر زیر پیش آ جائے، 2 زبر 2 زیر 2 پیش آ جائے، کھڑی زبر آ جائے، تو اس وقت زیادہ پریشانی ہوتی ہے. تو اکیلے جب ہوتے ہیں تو بندہ کوشش کر کے ان کو اپنے مخرج سے ادا کر لیتا ہے. لیکن جب آئے زال زبر زا، یا زا پڑے گا، یا غلطی سے زا پڑے گا، یا غلطی سے غ پڑے گا، یا غلطی سے زو پڑے گا، تو یہاں پر یہ بات سمجھانی ضرور ہے کہ ابھی تو کوئی زیادہ پریشانی نہیں ہے. لیکن جب آپ کا حرکت والا چیپٹر شروع ہوگا، زو زیر زی، ہونٹ گول نہ کیے تو زی بن گیا، ہونٹ گول کیے تو زی بن گیا، ہونٹ بھی گول کیے، مخرج چینج کیا تو غی، غاد کا ساؤنڈ بن گیا غی. اگر وسلنگ شو کر دی، ہونٹ بھی گول نہ کیے، زا، یہ زا کا ساؤنڈ بن جائے گا. تو اس چیز سے بچے کو بچانا ضروری ہے، اس کو اویئرنیس کروانا ضروری ہے. اسی طریقے سے یہاں پر یہ 4 چیزیں آپ لازمی اس بچے کے ساتھ آپ شیئر کریں گے. اور زو کا آپ نے ایک شیپ آپ نے بتا دیا کہ جس طریقے سے الف ہے، تو ہے، اسی طریقے سے تیسرا جو سیم لیٹر ہے وہ ہے زو. اس کے ساتھ ساتھ آپ اب بتائیں گے کہ ہم نے ہیوی لیٹرز کتنے پڑھ لیے. وہ بتائے گا جی ہم نے اب تک 4 پڑھ لیے تھے، اور یہ جو ہیوی لیٹر ہے یہ نمبر 5 ہے. یہ ہیوی لیٹر نمبر کیا ہے؟ وہ کہے گا جی یہ ہیوی لیٹر نمبر 5 ہے. اب تھوڑا سا آپ
ویو اور چینج کریں، یہاں پہ آ جائیں۔ یہاں اوپر آپ دیکھیں جی زا کی مثال، یہ زا ہے، زا کے زیڈ کی میں نے وسلنگ ختم کی، یہ بن گیا زا۔ ٹھیک ہے، گڈ جاب، یہ بن گیا زا۔ بیٹا ہونٹ گول کرو، زو، زو، گڈ جاب۔ اس طریقے سے زال کی مثال تھی، زال، زال، یہ ایل کو ہٹایا، زا، بنا وسلنگ کے زیڈ کے، ہونٹ گول کیے، بن گیا وا، وا، گڈ جاب، آپ بہت جینیس ہو، آپ کو پہلے سے ہی چیزیں آتی ہیں، چونکہ آپ نے اچھا سمجھا دیا ہے۔ یہ نہیں کرنا کہ آپ نے اگر اچھا سمجھا دیا ہے اور اس کے بعد آپ نہ ورڈ میں آ رہے ہیں نہ آپ کورل ڈرا میں آ رہے ہیں، کیونکہ بچے کو تو سمجھ آ چکی ہے۔ بچے کی صرف حوصلہ افزائی کے لیے یہاں پہ آنا ہے، صرف یہ کہنے کے لیے بیٹا آپ کو تو پہلے سے آتا ہے، یہ کیسے آ جاتا ہے آپ کو پہلے سے؟ میں لیسن پڑھانے کی کوشش کرتا ہوں اور آپ کو پہلے سے آ جاتا ہے۔ پھر وہ جیسے کل میرا شاگرد مجھے کہہ رہا تھا کہ میرے ہاتھ میں میجک ہے، میجک ہے، میرے ہاتھ میں جادو ہے، مجھے فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ نیکسٹ لیسن کون سا ہے، نیکسٹ لیٹر کون سا ہے۔ تو یہ جوش پیدا کرنے کے لیے، بچے کے اندر خود اعتمادی پیدا کرنے کے لیے آپ نے یہ بات بچے کو لازمی کرنی ہے۔ اچھا بیٹا یہ کیا ہے؟ وہ کہے گا زو، گڈ جاب۔ اور یہ کیا ہے؟ زو۔ یہ کیا ہے؟ زو۔ یہ کیا ہے؟ زو۔ بیٹا آپ بہت جینیس، آپ بہت ایکٹیو ہو، ہر چیز آپ کو معلوم ہے، ہر چیز آپ کو معلوم ہے۔ میں حیران ہوتا ہوں کہ اپنی ماما کی جینیس بیٹی ہو تم، سب کچھ آپ کو آتا ہے۔ مجھے بھی اتنا نہیں آتا جتنا آپ کو آتا ہے۔ جب آپ اس طریقے سے اس کی حوصلہ افزائی کریں گے تو انشاءاللہ مزید وہ خوش ہوگی۔